बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की तौहीन अदालत केस पर समाअत हुई। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो मुकदमात हैं ये किस बेंच में जाएंगे अदालत की जानिब से, बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई सुख का सांस मिला है कि ये मामलात आइनी बेंच से कम नहीं सुने जाएंगे। अहम तफसीलात हैं, अहम फ़ैसला जारी किया गया है और किस तरीके से हुकूमती इत्तेहाद इसमें बड़ी मुश्किल से और बुरी तरह इसमें वो मुश्किल में पड़ चुका है, उसकी वजूहात हैं और हुकूमती इत्तेहाद या ये वापस लेगा या इमरान खान को पेश करेगा। आज क्या हुआ अदालत की समाअत में, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज अदालत से आज़ादी मार्च में, ये इमरान खान पर तौहीन अदालत भी आज़ादी मार्च केस की है, उसी आज़ादी मार्च केस में जो अदालत से रिलीफ मिला उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बात कर लेते हैं। लाहौर में आप जानते हैं कि ड्रोन हमलों की कुछ खबरें सामने आईं, फिर चकवाल में, गुजरांवाला में, कराची में, ढेरकी सिंध में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में। जो अभी कुछ देर पहले DGISPR की जानिब से जो मीडिया ब्रीफिंग दी गई उसमें कहा गया कि 7 और 8 मई की जो दरमियानी शब है, रात जो गुजरी है, भारत ने एक मरतबा फिर खुली जहरीत की है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने तमाम 12 हीरोब ड्रोन्स गिरा दिए। लाहौर में ड्रोन हमले में पाक फ़ौज के 4 जवान ज़ख्मी, जबकि मियानों में एक शहरी शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। मतलब ये कि वो जो ड्रोन हमले किए गए भारत की जानिब से उनको मार गिराया है, लेकिन उसमें 4 फ़ौजी हमारे ज़ख्मी हैं, 4 जवान और एक शहरी की डेथ हुई और एक ज़ख्मी हुआ है। ये अब तक की इतलात हैं और ये वक्फे से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। हत्ता कि रावलपिंडी में ऐसी सूरत हाल है और चकवाल जो कि बॉर्डर से भी बहुत दूर है। अब समझ नहीं आ रही कि वहाँ तक ड्रोन कैसे पहुँचा और क्या हमारा निज़ाम कैसे चला रहा है। पाक फ़ौज के जो शोबा तल्लुकात आमा ISPR ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि भारत ने गुज़श्ता रात एक बार फिर खुली जहरीत करते हुए पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की है। मुख्तलिफ़ शहरों में भारत की जानिब से भेजे गए तमाम 12 ड्रोन्स मार गिराए हैं। लाहौर, गुजरांवाला, चकवार, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानू, छोर और कराची के करीब भारतीय ड्रोन गिराए गए, जिनका मलबा अब भी जमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अफसोस कि लाहौर में एक ड्रोन फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाने में कामयाब हो गया, जिसके नतीजे में पाक फ़ौज के 4 अफराद ज़ख्मी हो गए, जबकि आलात को जुज़वी नुकसान पहुँचा। लाहौर के कैंट का एरिया जहाँ पर हमारा जिना हाउस भी है, जहाँ पर बाकी भी तनसीबात हैं, तो कैंट में एक जगह पे और जो पुराना एयरपोर्ट है वाल्टन, वहाँ भी ड्रोन की ख़बरें सामने आईं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक ड्रोन फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाने में कामयाब हो गया और उसमें 4 हमारे जवान ज़ख्मी हैं। तर्जमान पाक फ़ौज ने कहा कि मियानो सिंध में ड्रोन की सरगर्मी के नतीजे में एक शहरी शहीद और एक ज़ख्मी हुआ। भारत ने 6 और 7 मई की शब को पाकिस्तान पर हमला करके ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत मासूम शहरियों और मसाजिद को निशाना बनाया, जिसकी अब तक इतलात हैं कि 35-36 के करीब शहादतें हो चुकी हैं। साथ उनका कहना है कि अक़वाम आलम देख रही हैं कि भारत ना सिर्फ इस खित्ते और पूरी दुनिया के अमन को ख़तरे में डाल रहा है। हम हर किस्म के ख़तरात और हर किस्म की जारहियत से ना सिर्फ निमटना बाखूबी जानते हैं, निमट भी रहे हैं, बल्कि जारहियत करने वालों को सबक सिखाने का ना सिर्फ अज़म रखते हैं बल्कि उसकी पूरी सलाहियत रखते हैं। अब तक की जो हुकूमती अप्रोच है वो डिफेंसिव नज़र आ रही है कि जी उनकी जानिब से ड्रोन फेंके गए और हमने उनको मार गिराया। उसमें हमारे एक शहरी की डेथ हो गई, 4 हमारे जवान ज़ख्मी हो गए और एक और शहरी भी ज़ख्मी हुआ। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस वक्त ये चाहती है कि एक तो हमारे जो 36 लोग, आपने भले 7 उनके त्यारे गिरा दिए हैं और हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स हमेशा जिंदाबाद, उनकी जानिब से कभी भी कौम का सर नीचे नहीं होने दिया, हमेशा एयर फोर्स ने अपना बड़ा बुलंद किरदार अदा किया है। असल चीज़ ये है कि उन्होंने टारगेट किए और टारगेट करके हमारे पंजाब के शहरों तक पहुंच गया मामला, तो हमें उसका उनकी ज़ुबान में जवाब देना होगा। कौम ये चाहती है, कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है, हर तरह के इख्तलाफात भुला चुकी है, हर तरफ के मामलात को साइड पर रख के सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी कौम यकजा है, मुत्तहिद है और कौम ये चाहती है कि हर सूरत जो जवाब दिया जाए और जो हमारे नौजवानों और हमारे जो शहरी हैं उनकी जो शहादतें हैं या ज़ख्मी हुए हैं उसके ऊपर तगड़ा किस्म का। अब बदकिस्मती आप देखें, सुबह से ये सारा मामला है, ये तो DGISPR की जानिब से तमाम तफसीलात दी गई हैं, नहीं तो फेक न्यूज़ है। भारत को अगर आप भारतीय चैनल्स को सुन लें तो वो तो ये दुनिया को बता रहे हैं कि जैसे लाहौर भी हमने ख़त्म कर दिया, सियालकोट भी अल्लाह माफ़ करे ख़त्म कर दिया, इस तरह की उनकी शरारतें हैं।
لیکن ہماری حکومت کہاں کھڑی ہے؟ ہمارے وزیر اطلاعات کہاں ہیں؟ صبح سے کتنی پریس کانفرنس ہوئی ہیں؟ لاہور میں ہماری آرمی کی تنصیبات کے اوپر ڈرون اٹیک ہوا ہے جس میں ہمارے 4 جوان زخمی ہیں، قیمتی جوان زخمی ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ تنصیبات کے اوپر پہلے بھی ہوا، تو اس کا رسپانس، اور ابھی تک نہ ہمارے صوبے کی وزیر اعلیٰ اس کے اوپر کو بات کریں، نہ صوبے کا جو اس وقت حکمران ہے نواز شریف وہ اس کے اوپر بات کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دیکھنی ہوں گی۔ پاک فوج ہی ہماری امید ہے، ایئر فورس ہی ہماری امید ہے، اور قوم ساتھ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رکے گا۔ اللہ پاک نہ صرف پاکستان کی بلکہ تمام عالم اسلام کی اور تمام پرامن انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ۔ یہ آزادی مارچ ہے 2022 کا، جو پشاور سے آیا تھا۔ آزادی مارچ میں 2 مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو بری کر دیا، مقدمے سے بری کر دیا ہے، اور مقدمہ عدم ثبوتوں کی بنیاد پر ختم کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے آزادی مارچ کے مقدمات میں زرتاج گل وغیرہ کی بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر محفوظ فیصلہ سنایا۔ زرتاج گل کی جانب سے سردار محمد مصروف خان ایڈوکیٹ اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے زرتاج گل کو دونوں مقدمات سے بری کر دیا۔ عمران خان کی پارلیمانی پی ٹی آئی کی اور سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل اور دیگر رہنماؤں کے خلاف تھانہ 12 میں یہ 2 مقدمات درج تھے۔ اب جن مقدمات میں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو عمران خان کے ساتھ تھی اس وقت، ان کو بری کیا جا رہا ہے، اسی مقدمے میں عمران خان پہ توہین عدالت کی کارروائی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہ توہین عدالت کی کارروائی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان پشاور سے آ رہے تھے، اور ایک درخواست دائر ہو گئی، اور احسن بھون صاحب اس وقت تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، کہ جی ملک کے حالات ایسے ہیں تو کسی صورت بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں ہونی چاہیے، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی۔ اچھا، پھر اس میں جو اہم چیز سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ بابر اعوان صاحب، عمر عطا بندیال کا بینچ تھا، بابر اعوان صاحب پیش ہوئے، اور بابر اعوان نے کہا جی کہ عدالت نے بتایا، عدالت نے حکم دیا کہ آپ عمران خان کو کال کریں، چونکہ اس وقت جیمر لگے تھے اور موبائل سروس بند تھی، کہ وہ ڈی چوک سے 4 کلومیٹر پہلے رک جائیں گے اور پھر اس کیس کو ہم سنیں گے۔ عمران خان رات کو پہنچے اور وہ تو ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے، اور پھر خیر صبح تک وہ دھرنا ختم ہو گیا تھا، احتجاج۔ وفاقی حکومت نے، پی ڈی ایم کی شہباز حکومت نے اس وقت توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ توہین عدالت کی درخواست پر عمران خان کو نوٹس ہو گیا۔ اس کے بعد پھر الیکشن آئے، الیکشن میں فارم 47 بنے، اور پھر فارم 47 کی حکومت بن گئی۔ بندیال چلا گیا، فائز عیسیٰ آیا، فائز عیسیٰ چلا گیا، اور اب یحییٰ افریدی صاحب کا دور آ گیا۔ اب لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر چونکہ آئینی بینچ کے سامنے کمفرٹیبل ہے ہماری حکومت بھی، اور ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آئینی بینچ ہی ان معاملات کو آگے بڑھائے۔ توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ آئینی بینچ کا کیس نہیں ہے۔ اب یہ جو آج رول طے ہو گیا ہے، یہ الیکشن کمیشن کی توہین عدالت میں بھی یہی رول ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ توہین عدالت آئینی بینچ کا کیس نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے دائر کی گئی توہین عدالت میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی آئینی بینچ میں نہیں ہو سکتی، ریگولر بینچ میں ہوگی، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف جو پی ٹی آئی کی توہین عدالت ہے وہ بھی ریگولر بینچ سنے گا، وہ بھلے چیف جسٹس کی سربراہی میں ہو، بھلے وہ منصور علی شاہ صاحب یا منیب اختر صاحب کی سربراہی میں ہو، لیکن وہ ریگولر بینچ ہوگا، وہ آئینی بینچ نہیں ہوگا۔ اب یہ اصول طے ہو گیا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ 2 طرفہ ریلیف ملا ہے۔ ایک تو عمران خان کا کیس اس آئینی بینچ سے جو 26ویں ترمیم کے بعد بنایا گیا، اس سے آئینی بینچ سے وہ چلا گیا ریگولر بینچ کو۔ وہیں پہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین عدالت ہے وہ بھی آج کے اصول طے ہونے کے بعد وہ بھی ریگولر بینچ میں چلی جائے گی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا کہ کیا یہ کیس ریگولر بینچ کا نہیں ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ اس کیس میں کوئی آئینی مسئلہ نہیں ہے، یہ ریگولر بینچ کا کیس ہے اور ریگولر بینچ کو ہی بھجوایا جائے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر آئینی بینچ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان اس میں رسپونڈنٹ ہیں، توہین عدالت کا کیس ہے تو عمران خان رسپونڈنٹ ہیں۔ اب یا تو عمران خان کو ذاتی حیثیت میں پیش کریں، یا پھر چونکہ انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے نا، وہ کورٹ کا اور رسپونڈنٹ کا، توہین عدالت کورٹ اور رسپونڈنٹ کا معاملہ ہے، تو یا تو پیش کریں یا پھر آپ اس کو وڈرا کریں گے۔
آج عدالت میں جب سماعت ہوئی تو جمال مندوخیل صاحب نے پہلے یہ سوال اٹھایا. اب جمال مندوخیل صاحب کو نظر آ گیا ہے کہ 26ویں ترمیم کے اصل مسائل کیا تھے. انہوں نے جیسے ہی سماعت شروع انہوں نے کہا یہ تو ریگولر بینچ میں جانا چاہیے, یہ تو آئینی بینچ کا کیس ہی نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا جی بالکل یہ جو ہے وہ آئینی بینچ کا کیس نہیں بلکہ ریگولر بینچ کا ہے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ مخصوص نشستوں میں بھی عدالت نے توہین عدالت کا کیس ریگولر بینچ کو بھیجا, یہ بھی ریگولر بینچ کو بھجوا دیں. عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد کیس ریگولر بینچ کو بھجوا دیا, جس سے ایک اور چیز عدالت کے سامنے عیاں ہو گئی کہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ بھی آئینی بینچ جو 11 رکنی بچ گیا ہے اس سے ہٹا کے ریگولر بینچ میں بھیج دیا. اب ریگولر بینچ میں 3 رکنی کمیٹی ہے, اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں, یحییٰ افریدی صاحب بھی ہیں اور امین الدین خان صاحب بھی ہیں. اب اس کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس کے پاس لگے گا, تو اس میں پھر یحییٰ افریدی صاحب کا جو ہے وہ پھر آئینی اور قانونی ایک آزمائش شروع ہو جائے گی. تو آج ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ ریگولر بینچ میں جائے گا. ریگولر بینچ میں جائے گا, جیسے ہی اس کیس کے اوپر کارروائی آگے بڑھے گی عمران خان کو پیش کرنا پڑے گا یا اس کیس کو یہیں ختم کرنا پڑے گا. یہ وہ کیس ہے جب الیکشن کا معاملہ آتا تھا, وہ جو 90 دن میں انتخابات سے متعلق, یہ کیس اس وجہ سے رکھا گیا تھا کہ اگر اور کچھ بھی نہ ہوا اور 90 دن میں انتخابات کروانے بھی پڑے تو اس کیس کو اٹھا کے توہین عدالت میں نااہل کروا دیں گے عمران خان کو. یہ 2022 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو یہ سارا ہوا. یہ 25 مئی 2022 کے عدالتی حکم کے برخلاف لانگ مارچ پر توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ ہوا تھا. اس میں عدالت نے یہ کیس جو ہے وہ ریگولر, کل ہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ آئینی سوال نہیں ہے بلکہ وہ جو عام سوال ہے, اور پہلے آرڈر پر عمل درآمد نہ ہونا ہے, اس میں کوئی آئینی نقطہ نہیں طے ہونا, تو توہین عدالت ہمیشہ ریگولر بینچ سنے گا. کل یہ بات میں نے آپ کو کہی تھی اور آج ویسا ہی ہوا. عمران خان کا کیس بھی ریگولر بینچ کو چلا گیا ہے, الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس بھی ریگولر بینچ کو چلا گیا ہے, اور وہ 3 رکنی کمیٹی اب اس کے اوپر بینچ بنائے گی. اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.